عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفوں میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ اللہ صبح بازار بہتان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع کے پکڑ لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنوں سے اور 3 آیت کا 3 اونٹنوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹنوں سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائے گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیاں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئے تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ فائدے میں لکھتے ہیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پورا ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ہم سے فرض ہی پورے ہو جائے تو بہت غنیمت ہے، نفلیاں پڑھنا تو بڑے آدمیوں کا کام ہے، اس میں شک نہیں کہ فرض ہی اگر پورے ہو جائے تو بہت کافی ہے، لیکن ان کا بالکل پورا ادا ہو جانا کون سا سائل ہے کہ ہر چیز بالکل پوری ادا ہو جائے، اور جب تھوڑی بہت کوتاہی ہوتی ہی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نفلوں بغیر چارہ کار نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے آیا ہے کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا ہے اور سب سے پہلے اعمال میں سے نماز ہی پیش کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفلوں سے ان کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزے کا حساب کیا جائے گا، اور فرض روزوں میں کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے پورے کر دیے جائیں گے، اور پھر زکوٰۃ کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جو شخص مسلمان ہوتا سب سے اول اس کو نماز سکھائی جاتی۔